أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. کہ ہر ایک کی زبان پر ایک الفاظ تھا اور طے کیا یہاں جمنا ہے، حالانکہ شدید گرمی میں، لیکن انہوں نے طے کیا اور آپس کے مشورے سے بھی گرمی کہاں ہے، گرمی کہاں ہے، بس یہ الفاظ کو بولنا شروع کیا، ان الفاظ کو بولنا شروع کیا اور آپس کے وہی مجاور وہ مقامی ساتھی ہی کہہ رہے تھے یار آپ اتنی گرمی میں، ان کو کہتے ہیں گرمی کہاں ہے، بس یہ الفاظ پر اور ان کی پختگی پر اللہ پاک نے ان کے لیے گرمی کو آسان کر دیا۔ اللہ قادر ہے مزید سزا، اللہ حال کو بدل کر اطمینان دے یا حال کو باقی رکھ کر اطمینان دے، مزید بدل۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اتنے سخت حالات کہ میں بہن کا دعا مکہ کی شہر نے سنا کہ سر ہل کے کانپ اٹھے، حالات ایک دم عروج پر تھے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی حالات جب عروج پر ہوتے پھر اللہ پاک اس کو نیچے لاتے، ان حالات میں صحابہ دم لیتے۔ مولانا یہ کہتے تھے کہ سن ہجری 5 کے بعد کسی نے مدینہ منورہ کی طرف رخ نہیں کیا، یہ صحابہ کی جماعت کے وجہ سے۔ تو خندق کے موقع پر صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ سردی سے بچنے کے لیے ظاہری وسائل اسباب نہیں تھے، اللہ نے تو ہمیں کچھ سہولتیں، آسانیاں، گرم کپڑے وغیرہ اللہ نے دیے ہیں، وہاں تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چادر اور وہ بھی میری نہیں بیوی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ فرمایا حذیفہ۔ زمین کے ساتھ میں چمٹا کر پڑا ہوا سردی سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ کھڑا ہو، دشمنوں کے جتھے میں کھڑے لگ گئے۔ سردی کی وجہ سے اٹھنا مشکل تھا، لیکن اللہ کے نبی کی بات پر اصل میں ماننا آ گیا، یہ بنیادی چیز ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سب سے بڑی جو صفت تھی وہ ماننے کی صفت، اور یہ ماننے کی صفت ہے، یہ محنت سے مقصود ہے اور یہ کلمے کا تقاضا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننی رہتی ہے۔ اور اسی پر اللہ پاک کی ہدایت کے واسطے ہیں، جیسے مولانا نے بتایا اطاعت پر ہدایت ماننے میں، اس مطلب اس آگے اسلام پورا میں مولانا عثمان صاحب کا ایک بیان تھا، تو ایک بات کو بہت اہتمام سے سمجھو کہ من مانیوں کو چھوڑ دو، من مانیوں کو چھوڑ دو، اپنی من مانی سے نکلنا، یہ محنت سے مقصود ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے امت کو دو چیزوں سے نکالا، امت کو دو چیزوں سے نکالا، ایک تو نفسانیت سے نکالا، نفسانیت سے نکالا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نفس کے بارے میں ڈرتے تھے، ہم تمام کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور دعائیں ملتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ملتی ہیں کہ اللہ یہ تو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، وہی بچ سکتا ہے جس کو تو بچاتا ہے۔
یہ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ من چاہے چھوڑ کر چاہے کیا کلمے کا تقاضا، اور یہ استعداد پیدا کرنے کی محنت ہے۔ جی مان نہیں رہا، یہاں قیام کا جی مان نہیں رہا، جگہ چھوڑنے کا جی مان نہیں رہا، ان چاہتوں کو چھوڑنا، اس کی وجہ سے اندر میں ایک استعداد پیدا ہوئی، ایک طاقت پیدا ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری آپ سیرت اٹھا کر دیکھو گے تو اللہ کے حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کے دین کے تقاضے کے مقابلے میں اپنی جی چاہی کو توڑا ہے، چھوڑا ہے، ذرہ برابر اس کی اتباع نہیں، جی چاہی کو چھوڑنا توڑنا۔ اور دوسری چیز دنیا کے تقاضے کو آگے پیچھے کرنا، دنیا چھوڑنا نہیں، دنیا چھوڑنا نہیں، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کا دین کا تقاضا آ جائے تو دنیا کے تقاضے کو آگے پیچھے کرنا۔ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پوری سیرت پر نظر کرو گے تو یہ بات ملے گی، جی کی چاہت کو چھوڑنا تو اور دنیا کے تقاضے کو آگے پیچھے کرنا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جیسے کل مولانا نے بات سمجھائی، یہ مجمع اجتماع کی روح ہے، ان کے عزائم اندر کی پختگی اور اسی کا اثر پورے مجمع پر پڑے، اس لیے اپنے آپ کو جمانا، اپنی چاہت کی چیزوں کو چھوڑنا، یہ اندر میں استعداد پیدا کرنے کی محنت ہے۔ حضرت غفار رضی اللہ تعالیٰ جی نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کا سردی کی وجہ سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کھڑے اور چلنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حذیفہ کی آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت کرنا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے اٹھنا مشکل تھا، لیکن جیسے میں نے چلنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا میرا ایک ایک قدم گرمی میں جا، میرا ایک ایک قدم گرمی میں جا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ اختیاری قربانی ہے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، یہ اختیاری قربانی ہے۔ اور یہ اختیاری قربانی دینے کی برکت سے اللہ والا فرماتے ہیں کہ اضطراری حالات سے ہماری حفاظت کرے، اضطراری حالات سے ہماری حفاظت۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جمانا، اور جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پوری کرنا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ اپنے اکثر بیانوں میں اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ دنیا ذمہ داری پورا کرنے کی جگہ ہے، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہوئی زندگی گزاریں گے تو اس پر اللہ پاک کا وعدہ ہے، خوشگوار زندگی دینے کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بہت بڑی خوش قسمتی سعادت مندی ہے کہ اللہ پاک تمہیں مجھے اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ پاک کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ پاک کرنے پر آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی مخلوق سے بہت بڑا کام لے لیتے ہیں، چھوٹی مخلوق سے بہت بڑا۔ بیت اللہ کی حفاظت کا مسئلہ بلایا بیت اللہ کو بنانے کے لیے، عبد المطلب متولی تھے، ان کے اونٹ پکڑ لیے ابرہہ کے آدمیوں نے، پتہ چلا گئے، ابرہہ نے دیکھا قوم کا چودھری سردار آدمی آ رہا ہے، ہم سے کچھ گفتگو کرے گا،
تو عبد المطلب نے جا کر کہا میرے اونٹ کہاں ہے؟ کہانے کا تو بیت اللہ کو جانے کے لیے آپ کو اونٹ کی پڑی ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ کی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے فرشتوں کو نہیں اتارا بلکہ چھوٹی چڑی، ان چھوٹی چڑیوں کے چھوٹے پنجے اور ان چھوٹے پنجوں میں چھوٹی پنکھیاں، ظاہر کے اعتبار سے کوئی وزن نہیں، لیکن علماء یوں فرماتے ہیں کہ جس ہاتھی سوار کے سر میں گرتی تھی پاخانے کے راستے کو چیر کر ہاتھی کو بھوسا بنا کر دیتی تھی۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا پورے فیل میں، اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے پورے ہاتھیوں کے لشکر کو بھوسا بنا دیا۔ تو بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ پاک چڑیوں سے فرمایا، چڑیوں کو استعمال کر کے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاڑ میں چھپے ہیں، مکڑی نے جالا لگا دیا کبوتر کے انڈے دے، نبیوں کے سردار کی حفاظت ہوتے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، جو اللہ کام لینے پر آتے ہیں تو کمزور مخلوق سے بہت بڑا کام لیتے ہیں۔ تمہاری میری سعادت مندی کہ اللہ پاک تمہیں مجھے استعمال کرے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور اتنی بڑی محنت کارِ نبوت، ملیسہ بن اللہ فرماتے تھے کہ اس محنت کو میں کارِ نبوت یقین کرتا ہوں، یعنی نبی والی محنت سمجھ کر کرتا ہوں، اور اللہ کی زمین پر نبی والی محنت سے بڑھ کر دوسری کوئی طاقتور محنت نہیں۔ اللہ کی زمین پر نبی والی محنت سے بڑھ کر کوئی طاقتور محنت نہیں۔ اللہ پاک نے اس محنت کو ملک والوں کے مقابلے میں، مال والوں کے مقابلے میں، قوت والوں کے مقابلے میں، اکثریت والوں کے مقابلے میں اسی محنت کو لایا۔ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ نبی بدلے لیکن دعوت نہیں۔ نبی بدلے، نبی علیہ السلام بدلتے رہے لیکن دعوت بس ایک ہی تھی۔ اتنی طاقت اور محنت کے لیے اللہ پاک تمہیں مجھے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے یقین اور استحضار کے ساتھ، اس کے احتساب کے ساتھ کہ ہمارے یہ 3 دن تھکنے پر اللہ پاک ہمیں کیا دینے والا ہے، آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث کے خلاصے میں مولانا سمجھا رہے تھے، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں نکل جائے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت میں مشغول ہے، اس سے افضل ایک آدمی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ سمجھا رہے تھے کہ اللہ والوں نے جوڑا اس کو تو 10 کروڑ مہینے، 10 کروڑ مہینے ایک گھڑی آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی 10 کروڑ مہینے عبادت کرے۔ علماء یہ فرماتے ہیں ایک گھڑی 20 منٹ یا 22 منٹ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مرنے کے بعد اللہ پاک اس کا جب بدلہ دے اس وقت آدمی یہ تمنا کرے گا کاش میری بوٹی بوٹی اللہ کے راستے میں بوٹی بوٹی کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں ان وقتوں کی قدر ہے۔ مسلمان کا وقت ایسے بھی قیمتی ہے، مسلمان کا وقت ایسے بھی قیمتی ہے، مسلمان قیمتی ہے، مسلمان کا وقت قیمتی ہے۔ کہتے ہیں ٹائم ہماری نیچے سے نہیں ہے، ایمان سے اس میں آتا ہے جس کا خلاصہ اہل جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا غلط اور افسوس نہیں ہوگا۔
کیونکہ اللہ پاک نے جنت کو افسوس کی جگہ بنایا ہے، وہاں آدمی ناممکن سے ناممکن چیز مانگے گا، اللہ پاک فوراً اس کا انتظام کرے گا۔ لیکن وہاں پر بھی اس گھڑی کا افسوس ہوگا جو گھڑی دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے۔ لیکن سبحان اللہ پر اللہ کیا دیں گے آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا وقت صحیح گزر تو جائے گا، 3 دن کا اجتماع ہے، وقت تو گزر جائے گا، لیکن ہمارا وقت صحیح گزرے اس کے بارے میں فرمایا اللہ نے طے کرائیں گے، اللہ تعالیٰ کرائیں گے اللہ۔ میں گیل صاحب دعوت فرماتے ہیں جو انتظار صلات کی نیت کرے گا کہ نماز اذان سے پہلے مسجد میں چلا جانا ہے، انتظار صلات کی نیت کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور جو انتظار صلات کی نیت کرے گا اس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں ہے، اور جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نیت کرے گا تو ہو سکتا ہے کوئی دن اس کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے لیکن اس کی جماعت کی نماز نہیں چھوٹے، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کرے گا ہو سکتا ہے کوئی دن اس کی جماعت چھوٹ جائے لیکن اس کی نماز قضا نہیں ہے، وہ طے کرنے پر ہوتا ہے۔ اسماعیل صاحب بابا کا ایک ختم بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے لیکن جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھنا اکثر اب وہ یہاں سے 500 کلومیٹر کہیں جائیں گے اور جمعہ ہوگا تو وہ جمعہ پڑھ لیں گے، لیکن اپنے محلے میں مسجد کے آگے بیٹھے ہیں لیکن عصر کی نماز میں آنے کی توفیق نہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے ٹھانا ہے جمعہ پڑھنا ہے تو اللہ پاک ان کے لیے آسان کر دیتے۔ ایسے میرے بھائیوں دوستوں ہم طے کریں کہ ہمارے 1 سیکنڈ کو بھی غفلت سے نہیں گزارنا، تو اللہ پاک ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ آسانی تو اللہ کریں گے لیکن یہ طے کرنے پر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں ہمارے وقت کو صحیح گزارنے کی فکر کریں۔ میں گیل صاحب دعوت کہتا ہوں مثال دے رہے ہیں، زندگی کی مثال دے رہے ہیں کہ بھی زندگی جو ہے وہ ربر کی طرح ہے، ربر تو ہوتا ہے اب دکھتا اتنا ہے لیکن یوں لمبا کرو یوں کھینچو تو کیا ہوگا؟ لمبا ہوگا، وہی ربر ہے۔ تو مولانا مثال دے رہے تھے کہ اگر زندگی کو اعمال میں ڈال دو گے، جو موقع کا جو عمل ہے اس میں اپنے آپ کو مشغول کر دو، اس عمل میں اپنے آپ کو مشغول کر دو، تو فرمایا کیا ہوگا؟ زندگی لمبی ہوگی، زندگی لمبی ہوگی۔ اس لیے صحیح وقت ہمارا گزارنے کے لیے ہمیں عمل دیے ہر موقع کا جو اور اس میں جو اجتماعی عمل جو ہے بار بار ماشاءاللہ قرآن کا پڑھنا ہے، یہ قرآن کا مجمع ہے، اس لیے فرمایا ہمارے اندر اہمیت اجتماعی اعمال کے وقت ہمارا دوسرا کوئی انفرادی عمل نہیں، دونوں ضروری ہے۔ بھائی گیل صاحب دعوت کا کام فرماتے ہیں اجتماعی اعمال سے نفوس کی تربیت ہوگی، اجتماعی اعمال سے نفوس کی تربیت ہوگی اور انفرادی اعمال سے تربیت یافتہ نفوس کی حفاظت ہوگی، دونوں اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ لیکن اجتماعی اعمال کے وقت اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا، اس کا اہتمام کرنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرے کے برابر نہیں، اس لیے دونوں اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، دونوں اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کرنا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر مسجد بنائی، اور مسجد میں یہ 4 اعمال، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر عبادت اور خدمت، یہ نبی والے اعمال ہیں۔ یہ 4 اعمالوں کو ہمارے خطوں میں زندہ کر، خطہ اور جماعت کا کام جو ہے یہ اعمالوں کو یہاں پر زندہ کر، اور اس کے زبردست اثرات ہوتے ہیں، زبردست اثرات، ایک ایک عمل کا زبردست اثر ہے۔ ان اعمالوں کو ہمارے خطوں میں زندہ کر، یہ خطے وار جماعت کی ذمہ داری ہے، صحیح طریقے سے یہ 4 اعمال ہمارے خطوں میں زندہ کر، اور اس کے نتیجے میں اتنا مدینہ منورہ کا پاکیزہ ماحول بنا کہ منافقوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی جماعت کی نماز چھوڑ، منافقوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ ہے کون؟ اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی جہنم کے آخری طبقے میں ہوں، وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، اور ہمارے یہاں صحیح ترتیب سے محنت نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ ماحول نہ بننے کی وجہ سے سچے پکے ایمان والے نماز پڑھتے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ 4 اعمال، یہ نبی والے اعمال کو ہمارے پورے پنڈال میں اس کو زندہ کرتا ہے، اس کے اثرات ہیں، ایک ایک عمل کا زبردست اثرات، زبردست اثر ہے۔ ہماری ایک جماعت چیلی گئی، ساتھی کارگزاری سنا رہے تھے، وہاں کے فلسطینی عرب، لیکن 150 سال سے وہاں پر مرتد ہو گئے، اور لاکھوں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد۔ تو خیر ایک نام ابو بکر تھا، 60 کے قریب کی عمر تھی، ان کی بیوی اور بیٹی سامنے بیٹھی تھی، یہ اپنے یعنی آنکھوں کا پردہ کرتے ہوئے ان کو سمجھا رہے تھے، اور ان کی بیوی اور بیٹی شراب پی رہے تھے۔ اب یہ سمجھا رہے تھے، اب یہ سمجھانے کی برکت سے یعنی ان کی بیٹی اور جو ان کی بیوی تھی وہ تو ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن جو ابو بکر جو تھے وہ گھر میں چرچ بنا ہوا تھا، وہاں بھی اشارہ کر رہے تھے، تو بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ خیر نماز کا وقت ہوا تو ساتھیوں کے دل میں یہ اللہ سجا دیتا ہے، وقت پر کیا کرنا ہے یہ اللہ سجا دیتا ہے، عجیب اللہ نے محنت دی، عجیب محنت دی، آدمی فکر کے ساتھ کرتا ہے اور اندر میں کڑن ہوتی ہے تو اللہ پاک سجا دیتا ہے کہ بھئی کیا کرنا، کیا ترتیب کرنا، کیسے سمجھانا، یہ اللہ ہی سکھا دیتے، اللہ ہی سمجھا دیتے۔ تو ساتھیوں، جو ساتھی تھے انہوں نے کہا بھئی نماز پڑھ لے گے، وہ لوگ اتنا شدت تو ہوتی نہیں، اور وہ ایسے بھی پہلے تو ایمان والے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیں آپ۔ انہوں نے اذان دی، امام یوں فرماتے ہیں اذان دعوت عامہ ہے، شیاطینی اثرات کا تسلط ختم ہوتا ہے۔ ایسے بار بار سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں یعنی ریل خارج کرتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک ایک عمل میں زبردست اثر ہے، زبردست اثر ہے، اور بار بار کارگزاریاں سنتے ہیں کہ بھئی مجمع میں پہلی مرتبہ آئے اور فرمایا زندگی سے توبہ کی، زندگی کا رخ بدلا، تو یہ خالی بیانوں سے نہیں ہوگا، یہ 24 گھنٹے کے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اثر اللہ پاک اس کا لوگوں پر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے اذان دی اور نماز پڑھنا شروع کیا
تو وہ جو ابو بکر 1 گھنٹے سے سمجھا رہے تھے اور انکار کر رہا تھا، وہ ان کے ساتھ سجدے میں پڑا ہوا، ان کے ساتھ سجدے میں۔ خیر نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے یہ کیا کہ میں کل کوئی وقت دیا، اس وقت آ کر میں کلمہ پڑھوں۔ 150 فیملیوں نے فرمایا کلمہ پڑھو، اسلام میں قبول کیا۔ تو یہ عملوں کے زبردست اثرات ہیں۔ ہماری جماعت نائجیریا اور خطیب تھے اور ملکوں میں قرآن کی تفسیر کے لیے جاتے تھے، بڑی ان کی استعداد تھی۔ ان کی مسجد میں ہمارا قیام تھا، اب اتنی استعداد نہیں تھی کہ آج ہمارے ساتھیوں نے کچھ ان کو سمجھا دیا۔ 3 دن اسی ان کی مسجد میں قیام رہا، فکر تھی یار یہ اگر کام کی یہ شیخ ہے، کام کی تعریف کر لیں گے بڑا نفع ہو جائے گا، لیکن وہ اتنی استعداد نہیں تھی۔ خیر 3 دن کے بعد ہماری جماعت مسجد بدلنا تھی، وہ شیخ کھڑے ہوئے اور مجمع کو مخاطب کرتے یوں کہہ رہے ہیں کہ کل میرے 6 سال کے بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو جماعت والے جو اعمال کرتے ہیں جن کیفیات کے ساتھ، حالانکہ ہم تمام جانتے ہیں کہ بھئی ہمارے اعمال کیسے ہوتے ہیں، ہماری نمازوں کا، ہماری تعلیم کا، ہماری ذکر کا، ہماری قرآن کی تلاوت کا کیا کیفیت کے ساتھ اور کیا استقامت کے ساتھ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ تو 6 سال کے بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جماعت والے جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہم نہیں کر سکتے وہ کیفیت کے ساتھ۔ اب حالانکہ 6 سال کے بچے کا کیا شعور اور کیا اس کی سمجھ، تو وہ شیخ کیوں کہہ رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میں بھی تھوڑا سوچ میں پڑ گیا اس کو کیا جواب دوں۔ پھر میرے ذہن میں یوں آیا کہ یہ لوگ یہ اپنی جان کی، مال کی، کاروبار کی، بچوں کی جو قربانی دے کر آتے ہیں، اس کے اثرات ان کے اعمال میں۔ میرے بھائی دوستوں بولتے کہ تو اللہ پاک اس کے کیا میسج چھوڑیں گے اور لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا وہ تو اللہ جانتے ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں کو فرمایا کہ اعمالوں میں اپنے آپ کو مشغول کرو، ان اعمالوں کے اثرات اور اللہ کے یہاں مشقت پر اجر، اللہ کے یہاں مشقت پر اجر۔ اس کے خلاصے میں جو شیخ نے یہ بات لکھی ہے، ایک بادشاہ نے ایک غلام کو یوں کہا یہ تیل ہے فلاں محلے میں بیمار ہے اس کو دے کر آ۔ وہ غلام جو گرمی کا وقت ہے پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، اگر یہ غلام کا مشقت برداشت کرنا بادشاہ کے خرچ کرنے سے زیادہ ہوگا تو غلام کا اجر بادشاہ سے بڑھ جائے، کیونکہ اجر جو ہے وہ مشقت کے بغیر۔ تو یہ یعنی دشواریوں میں ان اعمالوں کو احتساب کے ساتھ زندہ کرتا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ بھئی اپنے آپ کو پابند کرو، اجتماعی اور انفرادی اعمال کے فرمایا اپنے آپ کو پابند کرو، اور یہ ناگواری اور دشواریوں میں جتنے اعمال کا اہتمام کرے اس کا اثر زندگیوں میں استقامت کا ذریعہ بنے، استقامت کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسی توفیق ملے گی کہ وہ عمل زندگی کا حصہ بن جائے، زندگی کا حصہ بن جائے۔ ہماری جماعت آسٹریلیا میں وہ کارگزاری سنا رہے تھے کہ پرتھ سے 500 کلومیٹر دور بارش اور ہوائی طوفان میں وہ ٹینٹوں میں، جیسے ہماری جماعتیں زون کی جماعتیں جو ٹینٹ میں قیام کرتی ہیں، ایسے وہ جماعت آسٹریلیا میں ٹینٹوں میں قیام 500 کلومیٹر پرتھ سے 500 کلومیٹر دور، وہ 3 ٹینٹ لے کر گئے ہوائی طوفان میں اور بارش میں، وہ تینوں ٹینٹ پھٹ گئے اور ایک ایک مسلمان کی ملاقات کے لیے 60 کلومیٹر 80 کلومیٹر، اور ٹینٹ وہیں کہیں پارک میں اور کہیں خالی جگہ پر باندھنے کا کوئی ٹھیکا ٹھکانا نہیں۔ وہ کارگزاری میں یہ بات سنا رہے، اب 3 ٹینٹ پھٹ گئے
پھر سے 500 رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، وہ تو میرے بھائیوں دوستوں بندہ جب طے کرتا ہے اللہ پاک وہ مجاہدوں میں ایسی مزہ دے دیتے ہیں، آدمی سوچ نہیں سکتا، جمنا پڑتا ہے، طے کرنا پڑتا ہے۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی بازار میں گیا، بھوک لگی ہے، بازار میں جا رہا ہے، گرمی شدید ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، بجے کی لاری پر گیا، اس نے کہا بھائی 250 دے۔ اب لوگ راستے پر چلنے والے دیکھ رہے ہیں یار یہ منہ سے سسکیاں لے رہا ہے، پسینہ پوچھ رہا ہے، بیچارہ کتنا پریشان ہے، اور وہ 11 بجے تھا، کوئی جا کر سمجھائے بھائی اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے بھائی، یہ سسکیاں لے رہا ہے، پسینہ بہ رہا ہے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ لاری والا کہے گا بھائی 250 اور دے، 250۔ اب وہ ملذت لے رہا ہے لیکن دیکھنے والے وہ سب بیچارے پریشان۔ ایسے میرے بھائیوں دوستوں اللہ کے دین پر، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو جمایا جائے گا اللہ کی ذات سے، کبھی امید ہے۔ لوگوں کو کیسا لگے گا کہ یار بیچارے کیا کہاں پڑے ہیں، ایسا لگے گا، لیکن اللہ کو سکون اور اطمینان دے گا۔ ہم سوچیں اللہ مزہ دے گا، اللہ مزہ، اور اس کا بدلہ یہ 3 دن کی قربانی، اس کا بدلہ کیا ملے گا وہ تو مٹی کی آنکھ بند ہو جائے گی، اس وقت پتہ چلے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جمنے پر اللہ پاک راہوں کو کھولتے ہیں، راستوں کو اللہ اپنی قدرت سے کھولتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہی امان میں رکھیں، اور دوسری چیز اللہ نے فرماتے ہیں صحیح محنت کی ترتیب یہ ہے، صحیح محنت کی ترتیب یہ ہے کہ اپنی ذات سے اس کو صحیح کرنا، پابند کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں افراد کو ملنا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت، انبیاء علیہ السلام کی محنت کا خلاصہ ہے۔ اپنی ذات سے پابند بنتے ہوئے فرمایا کہ افراد تیار کریں۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، اللہ پاک نے یہ بہترین موقع دیا، یہ ماحول دیا ہے۔ اب یہ مجمع جو آئے گا ان کی ذہن سازی کی، لیکن اس میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ بھئی نرمی کے ساتھ گفتگو، ہمیں یہ بات سمجھائی گئی، سکھائی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ آپ سے نہیں جڑتے۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے تو نرمی دی گئی، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے لا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے، جو ہمارا مقام ہے، ہماری سطح ہے، اس سے نیچے لا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ سوچ تصور نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو نیچے لا، لوگوں کی منت سماجت کر، لوگوں کے پاس جا رہا ہے کون ہے مجھے سکھانے والا، کون ہے میری بات ماننے، لوگوں کی منت سماجت۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک ایک ساتھی کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہوئے، اپنے سے اچھا سمجھتے ہوئے، اللہ والوں کے واقعات دیکھیے کہ اپنے آپ کو کتا خنزیر سے بھی کم نہ سمجھتے، ہر ایک کو اچھا سمجھنا، ہر ایک کے اندر خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو دیکھنا، ان خوبیوں کو دیکھنا۔ اور ایمان والے کے اندر، اور ایمان کی اتنی بڑی خوبی ہے ایمان والا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں آگے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار جا رہے تھے ساتھیوں کے ساتھ، تھیٹر کے آگے بہت بڑی لمبی لائن لگی ہوئی، ساتھیوں میں ساتھ میں چلنے والے ساتھیوں کے ساتھ حضرت یہ دیکھو کیسے مسلمان یہ سب تھیٹر کے آگے کھڑے، یہ سب تھیٹر کے آگے کھڑے ہیں۔ تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کتنے اچھے لوگ، یہ کتنے اچھے لوگ، اگر ان کے کان میں یہ آواز پڑے کہ فلاں جگہ مسجد کو ڈایا جا رہا ہے تو ہم سے پہلے جا کر وہ کھڑے ہو۔ آپ اکثر دیکھنا
ایسے لوگ آگے آ جاتے ہیں، وہ ایسے حالات آ جاتے ہیں فوراً اپنی جان کو جھونک دیتے ہیں۔ خوبی ہے ان کے اندر۔ ایک مرتبہ گٹر کے یعنی نالی، گٹر کی نالی بہ رہی تھی، حضرت نے ساتھیوں سے پوچھا یہ پانی کوئی کام کا ہے؟ یہ پانی کوئی کام کا ہے؟ ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کیا گندا پانی ہے، نہ پی سکتے ہیں، نہ کھیت میں فرمایا اس کے ذریعے سے کھیتی ہو سکتی ہے، تو گندا پانی۔ تو حضرت نے یوں کہا کہ اگر کہیں آگ بجھ جاوے تو اس آگ بجھانے میں یہ پانی استعمال نہیں ہو سکتا، آگ بجھانے میں یہ پانی استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ساتھیوں کی خوبیوں کو دیکھو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی اوصافوں میں ایک بات یہ بات ملتی ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر نگاہ اور دوسروں کی قربانیوں پر نگاہ۔ آپ پوری سیرت میں آپ یہ بات ملے گی کہ اپنی کوتاہیوں پر میں تو ایسا اور دوسرے کے لیے، اور آج الٹا ہو گیا کہ دوسروں کی کوتاہیوں پر نگاہ اور اپنی قربانی میں تو نہیں میرے بھائیوں کو فرمایا اللہ والوں کے واقعات ملتے ہیں کہ اپنے آپ کو کتے کی نیند سے بھی کمتر سمجھتے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، فرمایا آنے والا مجمع جو ہے وہ مہمان میزبان ہے، تو سب سے پہلے فرمایا ان کی فکر کریں، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اگر موقع ملے تو ان کی خدمت کرتے ہوئے، یہ خدمت کے راستے سے فرمایا کیسا بھی ساتھی ہو نرم ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور جب گھر آئے اور یوں کہہ رہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہ بھئی مجھے کچھ چھوڑاؤ، مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو دلاسا اور دراز دلا رہی ہے، اور اس میں یہ نہیں فرمایا آپ تو ماشاءاللہ عبادت گزار ہے ماشاءاللہ، بلکہ یہ فرمایا نہیں آپ کا نسا دن ہو جاتا، اب تو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ خدمت کے کام بتائے، خدمت کے کام بتائے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے والد صاحب، یہ جو بغلے والی مسجد ہے وہاں پر ابتدا میں جو میوات ہیں وہاں پر مزدوری کے لیے جاتے، ان کو رکاتے، ان کو کنویں سے پانی نکال کر پلاتے، اور پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتے کہ اللہ تیرے بندوں کی خدمت تو نے مجھ سے لے، اتنا بڑا جو کام لیا ہے اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے، اس میں بنیادی یہ خدمت ہے۔ حالانکہ مقام اتنا بڑا تھا۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، جو بھی بیمار آتا دم کر دیتے، اللہ ان کو شفا دے دیتے، اسی وجہ سے اللہ والے کہا رہے تھے کہ بھئی لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو، اس کی وجہ سے وہاں جا کر رہنے لگے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کیا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ جو بھی بیمار آتا ہے دم کر دیتے شفا مل جاتی ہے؟ تو حضرت نے یوں فرمایا موقع کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا پڑھ کر میں دم کر دیتا ہوں، اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو موقع محل کی دعائیں بتائی ہیں معمولی نہیں ہے، ایک ایک عمل میں زبردست اثر ہے، زبردست اثر ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر آنے والے مجمع کے ہم کچھ کام آ جائے، ہم ان کی خدمت کے راستے سے ان کو قریب کریں، ان کے بن کر ہمارے رشتے میں، حالانکہ ہمارے جو ساتھی جو یعنی گالے کے ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں کہ ایک گالے میں جو ہے نا وہ 2 ساتھی ہونے چاہیے۔ اب اسی حساب سے جو دیکھنے جاوے نا تو ہمارے قریب قریب 200 گالے ہیں، تو ہمارے یعنی 400 ساتھی ہونے چاہیے، 200 گالوں میں 400 ساتھی ہونے چاہیے۔ اور ابھی ہماری خطہ وار جماعت جو ہے وہ اسی حساب سے ہم نے طے کیا کہ گاڑی زیادہ ہے، تھوڑا ذہن سے نکل گیا تو زیادہ یعنی ساتھیوں کی زیادہ ضرورت تھی۔ اب ایک گاڑی میں 2 ساتھی لے جائیں گے، جیسے مثال کے طور پر
یہ جو گالے جو ہمارے بنائے ہیں تو پہلے کھمبے سے لے کے 6 کھمبے یعنی 7 کھمبے تھے، 6 گالے ستنگر حلقے کے، یہاں سے 6 گالے اور 7 گالے اس طرف، یعنی 42 گالے۔ اب 42 گالوں میں ہم ساتھی گنتے جا رہے ہیں تو کتنے چاہیے بھائی؟ 84 ساتھی چاہیے۔ اب ابھی ہم نے 60 ساتھی طے کیے، تو بھائی یہ پہلا جو حلقہ ہے یعنی 6 گالے، یعنی یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف، اور 7 گالے یوں نیچے کی طرف، یہ 70 حلقہ ہے۔ اس کے بعد 7 گالے جو ہے وہ نور کالونی حلقے کے، 7 گالے یوں اور 7 گالے یوں، اور یہ 6 گالے جو ہے اس طرف کے وہ کیسر پورہ اسلام پورہ زون، اسلام پورہ حلقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ حی علی الفلاح کی طرف ہمت نگر حلقہ ہے، اس کے 5 گالے یعنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف، اور آخر تک یہ ہمت نگر زون۔ پھر اس کے بعد وڈالی حلقہ ہے، ان کے بھی 5 گالے ہیں اور آخر تک۔ پھر موڑاسا حلقہ ہے، ان کے 4 گالے اور آخر تک، اور یہ کونے میں ایلول حلقہ ہے، ان کے 5 گالے اور آخر تک۔ تو یہ پورا جو خطہ ہے اس خطے کے حساب سے ہمارے ساتھی کم ہیں، لیکن فکر اس کی کرنا ہے کہ بھئی جو ہمارے خطے میں جو ساتھی قیام کیے ہوئے ہیں، فرمایا ان کا بد تصریفی، اس کے بارے میں فکر کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، اور فرمایا ایمان آخرت کے تذکرے، فرمایا پورے یعنی پنڈال میں ایمان آخرت کے مذاکرے تذکرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں میرے بھائیوں دوستوں کو کم سے کم درجے میں ہمارے جو خطہ ہے اس خطے میں آنے والے جتنے ساتھی ہیں، یعنی اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ راہ یعنی اجتماع سے راہ خدا میں نکلنے کا ان کا 4 مہینے 40 دن کوئی نہ کوئی ترتیب بن جائے، لیکن وہ کب ہوگا جب یہ ساتھی طے کریں۔ جیسے فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت پتہ نہیں ہم تو بیان سنتے ہیں تشکیل کرتے ہیں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، اور آپ بیان کے بعد تشکیل کرتے ہیں تو پوری جماعت تیار ہو جاتی ہے، پوری جماعت تیار ہو جاتی ہے، اور نقد حضرت کے بیان میں عجیب اللہ پاک نے پتہ نہیں تو کہاں نقد جماعت تیار ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں بیان کرنے بیٹھتا ہوں تو نیت یہ بناتا ہوں کہ جو نقد جماعت بنے گی اگر اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا تو اس جماعت کو لے کر میں جاؤں، اس جماعت کو لے کر میں جاؤں۔ اب ان کی یہ اللہ سے حسن زن، بندوں سے حسن زن، یعنی یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ہمیں بار بار سنتے رہتے ہیں کہ بہت بڑی خوبی تھی حسن زن، ہر ایک سے حسن زن۔ جیسے ابتدا میں محنت کو شروع کیا، کسی اللہ والے سے کہا کہ میں اس طرح لوگ اپنا جان اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، اس ترتیب سے محنت کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت سے کہا گیا، حالانکہ کوئی ایک سیکنڈ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو کہا کہ حضرت ایسا تو کون کرے گا، کون جائے گا، کون نکلے گا؟ تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سالوں سے یوں کہا کہ تمہیں کرنا مشکل تھا، مجھے کرنا مشکل تھا، اللہ کو کرنا کیا مشکل، اللہ کو کرنا کیا مشکل۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہر سال 4 مہینے لگانے والے اللہ پاک نے لاکھوں کی تعداد میں کر دی، ہر سال 4 مہینے لگائے، لیکن وہ حسن زن تھا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں کو حسن زن کے ساتھ محنت کہ بھئی جتنا مجمع ہمارے خطے میں آیا ہے، فرمایا وہ سارا کا سارا مجمع راہ خدا میں 4 مہینے یا کم سے کم 40 دن نکلنے والا بنتا ہے۔ اتنی ذہن سازی ان کی کرنا ہے، ان کی ذہن سازی اتنی کرنا ہے، کم سے کم اگر وہ راہ خدا میں نہیں نکلے تو کم سے کم درجے میں مقام پر مقامی اعمال جو اللہ والے بتاتے ہیں اس کو فرمایا اسی یقین اور بصیرت کے ساتھ اپنے مقام پر جا کر کرنے لگے، اس مجمع پر اتنی کم سے کم درجے میں اتنی محنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں کو پہلی چیز تو یہ ہے ان اعمال کو اپنی ذات سے پابند کرنا، اور یہ افراد سازی، ذہن سازی۔ مولانا شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، عجیب ان کی خوبی تھی، عجیب خوبی تھی، افراد سازی، ساتھیوں کو بنانا، ساتھیوں کو تیار کرنا۔ اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ملتے ہیں، کیوں کہتے ہیں حضرت مولانا کی وجہ سے الحمدللہ ہم کامل ہیں۔ بہت سارے ایسے ساتھی خالی بڑھانی میں نہیں، آپ پورے ضلع میں نظر دوڑاؤ گے،
تو حضرت مولانا کی فکر پر کئی ساتھی ایسے اللہ نے تیار کیے اور آج ماشاءاللہ اچھا کام لے کر چل رہے ہیں۔ کیا تھا کہ بھائی اندر میں ایک فکر تھی ساتھیوں کو تیار کرنا، ایک ایک ساتھی کی فکر کرنا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آنے والے مجمع کی ذہن سازی کر کے ان کو راہ خدا میں نکالنے کی ترتیب کرنا، کم سے کم وہ ذہن کے ساتھ مقامی اعمال صحیح ترتیب سے کرنے والے بن جائے، اس ذہن کے ساتھ گھروں میں واپس ہو، اس کی فکر کرنا۔ اس کے علاوہ بھائی جیسے کل مولانا نے بتا دیا، بھائی خطہ اور جماعت کی جو ذمہ داری ہے کہ بھائی ایک تو صفوں کو صحیح کرنا، نماز سب صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی، دل یعنی فرمایا جگہ بیچ میں نہ رہے، سب صحیح رہے، اس کے بارے میں پہلے سے وہ فکر کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ بھائی بعد میں ہم کرنے جائیں گے قابو میں نہیں آئے، پہلے سے اذان سے پہلے ہی ہمارے ساتھی فکر میں آ جاوے، جو بھی ساتھی آوے ان کو صفوں میں بٹھاتے جاوے، ہر ہر خطے میں آسانی کے ساتھ سب صحیح ہو جائے۔ تو سڑکوں کو صحیح کرنے کے بارے میں فرمایا یہ خطہ اور جماعت کی فکر ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے وقت میں اور کل جو بتایا تھا مولانا نے کہ بھئی جو اعمال ہیں اجتماعی اعمال ہیں ان کو فرمایا کہ جوڑنے کے بارے میں فکر کرنا۔ اکثر مرتبہ گھر چھوڑ کر آتا ہے، کاروبار چھوڑ کر آتا ہے، لیکن اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کی منت سماجت کر کے ان کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر سمجھا کر فرمایا کہ مجمع کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرنا، مجمع کے ساتھ بیٹھ کر پورے اعمال میں شریک ہو، اس کے بارے میں فکر کرنا۔ اس کے علاوہ تعلیم کے وقت میں صحیح ترتیب سے ہمارا تعلیم کا حصہ لگے، اس کے بارے میں یہ جتنی فکر مند ہوگی اور جتنی فرمایا اس کو یعنی اہتمام سے کیا جائے گا، اکثر عام طور سے بھی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سے یہ امید ختم ہو گئی تعلیم کی، حالانکہ تعلیم مرنے کا عمل ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان سے کئی گنا زیادہ اہمیت تعلیم کو دیتے ہیں، اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھنٹوں بھر اپنے آپ کو یہ تعلیم کے حلقے میں بٹھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ ماشاءاللہ اکثر پرانے آپ دیکھنا جو میرے ساتھی کی زندگیاں جو بدلی ہے نا وہ بیانوں سے تو بہت کم ساتھی ہوئے، لیکن اکثر آپ دیکھنا تعلیم کے حلقے میں آنسو نکل گئے، ساتھیوں کے جو آنسو نکلتے ہیں وہ تعلیم کے حدیث پاک میں نور ہے، جتنی عظمت کے ساتھ ان حدیث پاک کو سنا جائے گا وہ نور سینوں میں جائے گا، عمل کرنے کی قوت اور طاقت پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ تعلیم کے حلقے کو جو ہمارا تعلیم کا وقت ہوتا ہے اس وقت مضبوطی کے ساتھ ہماری تعلیم بھی ہو، اچھی صفات کا مذاکرہ بھی ہو، اس کے بارے میں پوری فکر کرنا۔ اس کے علاوہ جو خواص کی علماء کی اسٹوڈنٹ کی ہمارے خطے میں جو ہے جو مبنی سے طے ہے کہ بھئی کل منگل کے دن 10 بجے خواص کی مجلس ہوگی، عام طور سے اس کو کینٹین میں کرتے ہیں، کینٹین میں وہ مجلس ہوگی، تو خواص قسم کا جو مجمع ہے اس کو وہاں پر رہنے کا ہماری منتظر رہنا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام ہے تو 10:30 بجے ہماری مجلس حاجی چوک کی کارگزاری کے پنڈال میں ہوگی، وہاں پر بیٹھنے کی فکر کرنا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد کل عصر کی نماز کے بعد اسٹوڈنٹ کا جو یعنی اسٹوڈنٹ میں جو بات ہوگی وہ یہ زون کی جو کارگزاری کا پنڈال بنا ہے وہیں پر ہوگی، تو اس مجمع کو وہاں پر پہنچانے کی پوری فکر کرنا، اس کا اہتمام کرنا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ خطہ و جماعت جتنی یعنی حرکت میں ہوگی، جتنی فکر میں ہوگی، رہا مسئلہ ہمارے ضرورتوں کا تو ضرورتوں کے لیے ہم یہاں پر نہیں آئے، ضرورتوں کے لیے نہیں آئے، مقصد ہمارے سامنے ہو، اور مقصد کے لیے فرمایا ضرورت قربان ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت کے لیے مقصد قربان ہو جائے وہ تو مثال علماء دیتے ہیں کہ بھئی بچہ بیمار ہو جائے تو بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کر دینا، اس کا صدقہ کر دینا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بکری کا بچہ بیمار ہو جائے اس کے لیے بچے کو ذبح کر دینا تو بیوقوفی ہے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ ایسے میرے بھائیوں اور بزرگوں مقصد کے لیے ضرورتیں قربان ہو سکتی ہیں، لیکن ضرورتوں کے لیے مقصد قربان ہو گیا تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ بھئی اپنے آپ کو جماعت کے لیے ان مجمع کو جمانے کی فکر کرنا۔ اس کے علاوہ بھئی مجمع جوڑنے والے جو ساتھی ہیں وہ تو چوکن جانا ہے، فرمایا بیان یعنی یہ
तवा जमात जो है वो तो पिंडाल के अंदर के हिस्से में जो मजमा है इनकी निगरानी की फिक्र करेगी, लेकिन मजमा जोड़ने वाली जो सखी है वो जो बाहर साथी आए, जैसे मैंने कहा मुसलमान का एक एक मिनट बहुत कीमती है। इतनी सारी कुर्बान देकर आया हुआ मजमा यानी कैंटीन में और पलक पर और पता नहीं कहाँ बैठ कर अपने वक्त को जाया करते। तो मेरे भाइयों दोस्तों एक एक की फिक्र करेंगे अल्लाह पर, लेकिन अंदर की फिक्र पर, कुरान पर और मांगने पर फिर खाली हमारे एक बोल में अल्लाह अल्लाह की तरफ से कोई उम्मीद है, अल्लाह पाक की जगह बदल करेंगे अल्लाह। तो बंदों के साथ दोस्ती से, अल्लाह के साथ दोस्ती से करिए। तो ये मजमा जोड़ने वाली जो सखी है, जो बाहर जो मजमा है वो सारे अमाल में शरीक हो, इसके बारे में फिक्र करें। इसके अलावा चौकीदारी वाली जमात जो है भाई वो तो इनका बहुत बड़ा अहम काम है, और पता नहीं इस पर अल्लाह पाक क्या क्या देने वाले हैं। वो तो ये ठंडियों में और पता नहीं फरमाया मुसलमानों के यानी ईमान वालों के लिए चौकी करते थे। कल मौलाना ने जैसे बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा लाया गया, तो इनकी ज़ाहिरी जिंदगी सही न होने की वजह से सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विनती किया कि आप जरा इनकी जनाजे की नमाज न पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मजमे से कि भाई इसमें कोई किसी के सामने इनका कोई लेगा? तो मजमे में से किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी एक मर्तबा अल्लाह के रास्ते में एक दिन रात की इन्होंने चौकी की। रात में अल्लाह के रास्ते में रात की एक रात की इन्होंने चौकी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस जनाजे की तरफ उठा करके कि लोग तुम्हारे मुताबिक तो ये समझते हैं तुम्हारी ज़ाहिरी जिंदगी देखकर, लेकिन मैं अल्लाह का नबी ये बात की गवाही देता हूँ कि ये मेरे भाइयों को पता नहीं अल्लाह पाक को क्या क्या चीजों पर अल्लाह नवाज अल्लाह मुझे नवाज। इसलिए मेरे भाइयों देखो हमारी चौकीदारी वाली जमात वाली जो सकती है फरमाया वो बखूबी और ये हालात के एतबार से तो ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, और हमें चोर को पकड़ने के लिए और ये कोई खूबी दिखाने के लिए नहीं। हमारे यहाँ तो काम का निजाम तरतीब ये है कि भाई जैसा हमारे तो दो बिगाड़, यहाँ शराबी भी आएंगे, चोरी भी यानी चोर भी आएंगे और गलत जिंदगी बिताने वाले आएंगे, लेकिन खूबी ये है कि यहाँ से इस बात की तौबा करके जाए। अगर ये बुरा फैल किसी के अंदर है तो यहाँ का माहौल देखकर और हमारा ऐसा हाथ में भी आ जाए तो पकड़कर सबको जमा करके इनको पीटना, ये कोई खूबी की चीज नहीं है, बल्कि यहाँ से ऐसे हमारे अखलाक देखकर जाए कि आइंदा वो अपनी यानी ये बुरी हरकत से, चोरी की बुरी हरकत से तौबा करके खूबी की बात तो ये। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों हकीकत के साथ ये चौकीदारी वाली जमात काम करे। ऐसे ही पार्टी वाले अगर बैठे हैं तो भाई पार्टी वाली जमात का काम ये है कि भाई सीटियां बजाना, डंडा दिखाना, ये हमारे फरमाया प्यार से, मोहब्बत से। अगर कोई आगे पीछे भी कर ले जहां हम कह रहे हैं वहां पार्किंग नहीं कर रहे तो भाई उलझना, झगड़ा कर देना ये हमारा काम नहीं। मतलब समाजत करके समझाकर फरमाया हमारी जो मशवरे से जो बातें तय हुई है उसी पर इनको जमाने की फिक्र करना है। ऐसे इस्तिकबाल वाले इंक्वायरी वाले इनका काम ये है कि भाई खाली इनका इस्तिकबाल कर देना ऐसा नहीं, अल्लाह की निस्बत पर आने में पहुंचे इस्तिकबाल को। फरमाया कि इस्लाम में दाखिल होने का बहुत बड़ा दरवाजा, फरमाया इस्लाम को समझने का बहुत बड़ा दरवाजा। निजामुद्दीन में बहुत सारी ऐसी कारगुजारियां हैं, खाली इस्तिंजा और हाजत से खारिज आने वाले। फरमाया नशा की चीजों को बेचने वालों को अल्लाह पाक ने 4-4 महीने लगवाकर हजे करा, 4-4 महीने लगाकर हजे करा। तो मेरे भाइयों आने वाले जो यानी अल्लाह की निस्बत पर आने वाले जो मेहमान हैं उनका सही तरह से इस्तेमाल करके फरमाया इनके सामने पूरी पिंडा की नौयत हो कि भाई हय्या अला सलाह की तरफ कौन सा हल्का बैठा हुआ है, हय्या अला फलाह की तरफ कौन सा है, पीछे की तरफ कौन सा है, तो वहां से कोशिश ये करें इनका सामान उठाकर फरमाया इनको साथ में लेकर उन खिते तक पहुंचाने की फिक्र करना और इनका सही तरह से इस्तेमाल करना। तो मेरे भाइयों जैसे ही दुआ जिक्र वाले हैं वो तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं, क्योंकि ये सारा तो ज़ाहिरी इंतजाम है,
اور فرمایا اس میں فرمایا خیر ڈال دینا، قبولیت ڈال دینا، وہ تو آسمانی نظام، ہمارا یہ سارا نظام اگر اللہ نہ چاہے تو سیکنڈوں میں فرمایا ساری ترتیبیں آگے پیچھے ہو جائیں۔ تو جب تک فرمایا دعاؤں کے راستے سے اور اللہ کی مدد کے بغیر فرمایا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج تک جو ہوا اللہ نے کیا ہے، ہو رہا اللہ ہی کرنا ہے، ہوگا وہ بھی اللہ ہی کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، فرمایا جو دعا ذکر والی ہے، فرمایا وہ تو بہت ہم یعنی جماعت ہے، فرمایا خاص طور سے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ سے مانگنا، اور یہ پورا مجمع بھی بھئی ہمارے کام تو اللہ کے بنانے سے بنیں گے، اللہ کے بگاڑنے سے بگڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، سارا مجمع اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اور فرمایا اجتماع کی قبولیت کو مانگتے رہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، فرمایا یہ جو ہم جماعتیں ہیں، ساری جماعتیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، آدمی ہر دل عزیز نہ بن جائے، ہر دل عزیز نہ بن جائے، جو جہاں دیکھا وہ اپنے آپ کو لگا دیا۔ نہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج جو کام دیا گیا ہے اسی کی ذمہ داری کو پوری کرنا۔ جیسے کلانی صاحب نے بتایا کہ جس جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر کھڑا کیا تھا، وہاں سے فرمایا یوں اجتہادی غلطی کہو کہ بھئی فرمایا اجتہادی غلطی ہو گئی کہ بھئی چلو اللہ کے نبی نے تو جب تک جنگ تھی وہی کہا تھا، اس وقت تک کہا تھا، فرمایا اب تو جنگ ختم ہو گئی، چلو ہم بھی جائیں۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ بھئی اتنا بڑا مسلمانوں کا نقصان ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو ذمہ داری دی گئی ہے اسی ذمہ داری کو اللہ سے مانگتے ہوئے اور اندر میں طے کر کے پورا کریں گے، اللہ پاک ہی ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ کریں گے میں سب ساتھ اللہ پاک کے حدیث سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جماعتوں میں سے حج باقی ہے اور پہنچنا باقی ہے تو بھئی 10 بجے سے پہلے ساتھیوں کو پہنچا دیں۔ ہماری اہم مجلس 10 بجے کی ہوگی، اس میں پورا نظام ترتیب بھی بنا دیں گے اور پورا یعنی پوری جو جماعتوں کو ترتیب دینی ہے وہ ساری ترتیب بھی کریں گے۔ ویسے اللہ پاک